वितर में तशहुद में बैठना चाहिए दूसरी रकात में? نہیں جی، المستدل علاقے میں حدیث ہے کہ مغرب سے مختلف کر کے اسے پڑھنا ہے، اور اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو بخاری میں ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیں اور 1 رکعت الگ سے ملائیں، اور دوسرا طریقہ حاکم میں باقی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ آپ نے 3 وطر اکٹھے پڑھنے ہیں، اس میں درمیان والا تشہد آپ نے چھوڑ دینا ہے. وطر کے اوپر میں نے مسئلہ 130 مسئلہ تفصیل کے ساتھ ریکارڈ کروایا ہے، آلموسٹ میرا 1.5-2 گھنٹے کا، کوئی مسئلہ نہیں چھوڑا، ایک ایک باریکی نمبرز کے ساتھ بتائیے. جی نیکسٹ. علی بھائی یہ ادھر ہی سعودیہ میں نے تیسرا طریقہ بھی دیکھا ہے جو میں نے یہاں پہ وطر پڑھی، اس میں جو ہے نا بغیر قنوت کے انہیں تینوں نماز پڑھی اور قنوت کے بعد سلام پھیر دی. یہ بھی طریقہ؟ نہیں، تشہد کیا تھا. نہیں اسٹریٹ تینوں بغیر تشہد کے، لیکن قنوت نہیں آپ پڑھی. اس کو نہیں، تیسرا طریقہ نہ کہ آپ یہ کہیں کہ طریقہ یہی تھا، دعائے قنوت نہیں تھی اس میں. ہاں یہ کہیں نا، کیونکہ وہ تو پھر اب وہ تیسرا طریقہ کہاں سے آ گیا؟ تیسرا تو تشہد والا ہی مان سکتا ہے نا. مغرب سے مختلف انہوں نے کر لیا. تو اس طریقے سے پڑھنا بھی عبداللہ بن عمر سے ثابت ہے. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر جو ہے وہ جان بوجھ کے بھی قنوت وطر کی دعا چھوڑ دیتے تھے تاکہ لوگ اسے واجب نہ سمجھیں. یہ میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے، تو وطر ہو جائے گا اس میں بھی. علی بھی وطر کو کچھ لوگ واجب کہتے ہیں، کچھ لوگ نفل کہتے ہیں، لیکن پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں قول مبارک ملتا ہے جس کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یاد آئے اسے پڑھ لو. یعنی ایک قسم کی اس کی قضا ہو جاتی ہے کہ آپ اس کو چھوڑ نہیں سکتے، آپ نے اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. نوافل تو اضافی نہیں ہوتا. ہاں جی، قضا نہیں ہوتی. اس طرح کی جتنی احادیث مختلف ٹاپکس کے اوپر ہیں وہ ترغیب دلانے کے لیے ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جب اسے یاد ہے وہ پڑھ لے. اس سے کسی چیز کی واجبیت یا فرضیت ثابت نہیں ہوتی ہے. اس کی انٹینسٹی ڈیفائن کرنے کے لیے ساری احادیث جمع کرنی پڑتی ہیں. جامعہ ترمذی میں مولا علی کا قول ہے کہ وطر سنت ہے سنت ہے سنت ہے. سنن دارمی میں بھی یہ حدیث موجود ہے، مگر اسے مت چھوڑو. یہ 3 دفعہ انہوں نے سنت اس لیے کہا کہ یہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مگر اسے مت چھوڑو ترغیب دلانے کے لیے. تو صحابہ کرام کے اقوال اور ان کے اعمال اس چیز کو بریف کرتے ہیں کہ وطر ایک چھٹی نماز نہیں بلکہ ایک نفلی نماز ہے. نماز دن رات میں کتنی فرض ہے مسلمان پہ؟ 5. تو بخاری مسلم میں واضح موجود ہے. اگر یہ فرض یا واجب ہوتی، واجب تو فقہ کی ٹرم ہے نا، اسلام میں واجب اور فرض ایک ہی چیز کو کہتے ہیں. فقہ والوں نے یہ 2 تفریقات کی ہوئی ہیں نا. اسلام میں تو ہے فرض یا نفلی نماز. ان سے کہے کہ آپ مقدمہ، یہ اس میں کہوں گا پہلے مقدمہ ڈسکس کرو کہ اسلام میں عبادات کی کتنی قسمیں ہیں، جان اللہ کو دینی ہے، بتاؤ سچائی کیا ہے؟ تو کہیں گے جی ایک فرض ہوتی ہے اور ایک نفلی، اور نفل میں ہی جو تاکیدی ہوتی ہے اسے سنت موقدہ کہہ دیتے ہیں، جو غیر تاکیدی ہے اسے نفل یا غیر موقدہ کہہ دیتے ہیں. اسے کوئی واجب کہاں سے نکال لی ہے؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے واجب وہ تاکیدی سنتیں ہیں جن کی انٹینسٹی کو فقہا نے احادیث کی روشنی میں سمجھتے ہوئے واجب قرار دیا. تو ہم کہتے ہیں کہ یار اگر وہ اتنے انہوں نے دلیری دکھائی تھی تو فرض کہہ دیتے نا. تو وہ کہتے ہیں فرض اس لیے نہیں کہتے کہ فرض کہنے کے لیے قطعی الدلالہ ہونا چاہیے اس چیز کو. یہ ظنی الدلالہ ہے، ہمیں لگتا ہے کہ یہ قریب ہے، تو اس کے لیے انہوں نے درمیان کی ٹرم ایک ڈیوائس کی واجب. واجب کا الٹ جو ہے مکروہ تحریمی ہوتا ہے اور فرض کا الٹ جو ہے وہ حرام ہوتا ہے. مکروہ تحریمی کی ٹرم ڈیوائس ہی انہوں نے اس لیے کی کہ اگر ہم حرام بولیں گے نا تو ہمیں دوسری طرف وہ اپنی ڈاکٹرن گرانی پڑ جائے گی کہ قطعی الدلالہ تو ہے نہیں، حرام کیسے کہہ دیا، ظنی الدلالہ ہے. تو انہوں نے کہا چلو مکروہ تحریمی کہہ دو. یہ میں آپ کو سائنس ان کی انجینئرنگ سمجھا رہا ہوں جو انہوں نے کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کس بنیاد کے اوپر یہ بات کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ علماء کی رائے ہے. تو ٹھیک ہے، پھر وہ تو رائے ہے نا، رائے سے تو اختلاف ہو سکتا ہے. اس کا ایک اور ثبوت ہے کہ یہ عید قربان کی قربانی کو واجب کہتے ہیں، اہل حدیث قربانی کو سنت کہتے ہیں، شافعی سنت کہتے ہیں، اہل تشیع سنت کہتے ہیں، حنفی واجب کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں یا فرض کو یا سنت کو یہ واجب کہاں سے نکال لیا ہے؟
وہ کہتے ہیں نہیں فرض تو نبی اسلام سے تو نہیں ثابت ہے، یہ فقہا نے حدیث کی ٹیسٹی کی وجہ سے، وہ جو حدیث ہے ابن ماجہ میں اور حاکم میں کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہوں سے دور رہے، تو اس میں شائبہ ہوتا ہے کہ حضور کو یہ پسند تھا تو وہ علماء نے واجب قرار دے دیا. ہم کہتے ہیں بھی المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ حضرت ابو بکر عمر استطاعت کے باوجود جان بوجھ کے قربانی چھوڑ دیتے تھے کہ لوگ اسے واجب نہ سمجھ لیں. اب بتاؤ ابو بکر عمر کو زیادہ دین پتا تھا یا امام حنیفہ کو اور حنفی علماء کو؟ یہ ساری مصیبت واجب اور مکروہ تحریمی کی ٹرم سے کھڑی ہوئی ہے. اس نے پھر چیزوں کو لہذا حنفی جب آپ کو واجب کہہ رہے ہو تو آپ سمجھ لیں یہ سنت ہے. سمپل فارمولہ ہے. واجب یہ انہوں نے خود بنایا ہوا ہوگا. حدیث میں جب واجب کا لفظ آتا ہے نا تو وہ انٹرچینجبل ہوتا ہے فرض کے ایکویلنٹ. اگر حدیث میں ہے نا غسل واجب ہے تو اس سے مراد ہوتا ہے فرض ہے. تو حدیث کا واجب اور ہے، فقہا کا واجب اور ہے. جس طرح بابوں کا خدا اور ہے اور کتابوں کا خدا اور ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیر. سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول